جی السلام علیکم، کیا حال ہے سب لوگ؟ خیریت سے؟ کیپٹن صفدر صاحب کی جو داستان ہے اس کا یہ تیسرا حصہ ہے۔ پہلی دو حصے تھے، بڑے مزیدار تھے، آپ نے سنے ہوں گے، اور اگر آپ نے نہیں سنے تو ٹریک پیچھے کریں اور واپس جائیں اور جا کے پہلے دونوں حصے سنیں، کیونکہ یہ ہسٹری بن رہی ہے اور وہ ساری چیزیں جو آج تک آپ معلوم کرنا چاہتے تھے کیپٹن صاحب اپنے منہ سے بول رہے ہیں۔ یہ فرمائیے گا، مریم نواز صاحبہ کی کون کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی عادتیں ہیں جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں، اور بری بھی کون سی لگتی ہیں؟ وہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا اس خدا ترس ہے۔ اچھا، مطلب ہے کہ اپنے والد کی طرح صدقہ خیرات صبح اٹھتے ہی خالہ کو وہ صدقے کے پیسے دے دینے، ٹھیک اور رشتہ داروں کا دادی کی طرح خیال رکھنا۔ ٹھیک۔ اور میں اکثر کہتا ہوں مریم تمہیں یہ جو چیزیں ہیں نا، اپنی صحت کا خیال نہیں ہونا، اس پہ تھوڑا یہ کیا کرے، اور ایک اچھا خوشگوار ماحول ہوتا ہے ہمارا۔ ٹھیک۔ اور ڈسٹنس ہے یا ڈسٹنس نہیں ہے، اور فرینکنیس ہے؟ اچھی فرینکنیس ہے، گپ شپ ہے، مطلب ہے کوئی نہیں ہے، میں کھل کے تنقید بھی کرتا ہوں چیزوں پہ۔ ٹھیک ہے۔ اور سیاست سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک، سیاست میں نہیں کرتا تھا، ٹھیک، کیونکہ وہ پھر اس کا اپنا سبجیکٹ ہو گیا ہے۔ بچوں کے معاملے میں بیٹھے رہتے ہیں، دوپہر میں ابھی تو وہ مصروف ہوتی ہے، کھانا کھایا، چائے پیتے تھے، کبھی کبھی ٹی وی اکٹھا دیکھتے تھے۔ اور کرونا کے وقت میں تو وہ سارا وقت ہی گھر پہ ہوتے تھے، ایگزائل میں اسی طرح وقت گزرا۔ کوئی نہیں، اچھا خوشگوار ماحول رہتا ہے۔ یہ جو لباس پہنتی ہیں وہ سارے خود سلیکٹ کرتی ہیں، وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ خواتین کاپی کرتی ہیں ان کو باقاعدہ، ان کی ڈریسنگ سینس کو۔ وہ بہت اچھا ہے ان کا، گھر میں چیزوں کو سجاوٹ کرنا، پردوں کی سلیکشن، فرنیچر کی، اور ہر فن مولا سمجھ لیں، کپڑوں کی۔ اور مجھے احسن اقبال صاحب مذاق کرتے ہوتے ہیں، میں جب ڈریس اپ ہو کے جاتا ہوں، کہتے ہیں آج گل کوئی اور ہے۔ میں کہا کی گل ہے؟ کہتے ہیں تسی نہیں کیتا، کرو آ کے لے۔ ان کو ڈریسنگ سینس بڑی زبردست ہے جی، وہ باقاعدہ جو ہے نا، میں دیکھتا ہوں نوجوان بچیاں لڑکیاں جو ہے نا باقاعدہ کاپی کرتی ہیں ان کو۔ اس سے پہلے بینظیر بھٹو کی یہ سینس تھی، اور بچیاں کاپی کرتی تھیں۔ اور مریم کی امی جان کا بھی بڑا اچھا یہ طریقہ تھا، ان کو بھی بڑی چیزیں پہننے کا ڈھنگ تھا۔ زیورات کا شوق ہے مریم صاحبہ کو؟ ہاں ہے جی، وہ تو ہر عورت کو ہے جی۔ ٹھیک، زیادہ ہے obsession ہے یا ویسے صرف شوق ہے؟ بس جو چیزیں تھیں تو وہ بچیوں کے لیے بھی بنا چھوڑتی ہے، اپنے لیے بھی، مگر وہ یہ نہیں کہ اتنا زیادہ پہننا یا کرنا۔ کھلے دل کی ہیں یا بخیل ہیں؟ میں عورتوں میں یہ دیکھا ہے، ایک ان کی والدہ کو اور ایک اس کو، وہ عورتوں والی جو ٹپیکل بخیلی ہوتی ہے وہ نہیں ہے، چیزوں کو روکنا، یہ کرنا۔ وہ ایک دفعہ جنید تھا نا، گھوڑا دوڑا رہا تھا، تو مریم نے اس کو ایک سویٹر بنایا کہ سردی ہے، چھوٹا سا تھا، اور واپس آیا تو سویٹر نہیں پہنا ہوا تھا۔ وہ کیا ہوا؟ کہتے وہ جو گھوڑے والے اس کو سردی لگ رہی تھی، اس کو میں نے پہنا۔ بڑی خوش ہوئی، بڑی بات کہتی ہے میں نے اس کے لیے باہر سے لائے تھے۔ میں نے کہا تو ٹھیک ہے، کہتی ہے یہ اچھی بات ہے نا، کہ اس کو یہ احساس ہے کہ اس بندے کو چیز پہنانی ضروری ہے جو میرے ساتھ ہے اس وقت، میں تو اندر جا کے پہن لوں گا۔ بہت اچھا۔ تو ایکسرسائز کرنے کا شوق ہے ان کو؟ واک کرتی ہیں، اور کتابیں پڑھنے کا؟ کتابیں بہت زیادہ، جیل میں تو بہت پڑھی ہیں۔ ٹھیک، تو اب پتہ نہیں وقت اتنا ہے یا نہیں۔ ٹھیک، اور میوزک سننے کا؟ میوزک کبھی کبھی، اتنا نہیں، کہاں کہیں مانسرا جاتے ہوتے تھے تو سن لیتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ مولانا اکرم صاحب ایک دفعہ آئے پی ایم ہاؤس میں، انہوں نے کہا میں جلوس لے کے آؤں گا، یہ ہوا تو وہ جو چکوال والے میں چلا گیا۔ میں کہا چھوڑو نا جی، اوانا ہوتے اوان جلوس لے آنا اچھا نہیں۔ پھر وہ آگے ختم شریف ہوا، پھر مریم نے نعت پڑھی تھی ادھر۔ ٹھیک، نعتیں پڑھنے کا شوق ہے ان کو؟ بڑی خوش آوازی سے۔ ٹھیک، پھر مولانا اکرم صاحب نے کہا اچھا ہو گیا صفدر تو مجھے لے آئے، اتنے مذہبی لوگ ہیں، میں ان پہ کیا جلوس لے کے آتا۔ ٹھیک، وہ انہوں نے بڑا ریگارڈ کیا تھا مولانا نے۔ ٹھیک، بری عادت کون سی لگتی ہے آپ کو؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، مرغی کو اچھائی کے لیے پکڑو تو آواز آتی ہے، تو ذبح کرنے کے لیے پکڑو تو آواز آتی ہے۔ ہاں، کوئی
اتنی کوئی میں نہیں سمجھتا ہوں. ایک چیز یہ ہے کہ وہ جس طرح عورتوں کا ہوتا ہے کوئی چیز ادھر رکھ کے تو وہ ڈھونڈ رہی کمرے میں ہوتی ہیں, یہ کچھ تھوڑا چیزیں رکھ کے بھول جاتے ہیں. ہاں, یا زیادہ وہ لوڈ ہوتا ہے. کوئی ایسی بری عادت ہو نا کہ جس پہ بندہ کہ یار یہ میرے پیرنٹس سے نہیں اچھی تھی, یا میرے بھائی سے نہیں, میری بہن سے نہیں, وہ جو عورتوں میں ٹپیکل ہے وہ بالکل نہیں ہے. ایک نواز شریف والا ماحول ہے, اور بالکل اپنے والد اور والدہ والی آتے ہیں, چیزوں کو برداشت کرنے والی ہیں, نقصان پہ کبھی وہ نہیں کیا کہ یار میری یہ چیز چوری ہوگی, یہ ہو گیا, وہ گم ہو گیا, جس طرح سر باندھ کے عورتیں بیٹھ جاتی ہیں, وہ کام نہیں. ناراض جلدی ہو جاتی ہیں. میرے ساتھ تو زیادہ ہماری جو گپ شپ ہوتی ہے, دیکھیں کوئی رشتے ایسے ہوتے ہیں ان سے ناراضگی بہت زیادہ کی جاتی ہے, اپنے بچوں سے, اپنی بیوی سے, جو آپ کے قریب ہے ان سے دل کرتا ہے. تو ویسے عام لوگوں سے اتنی ناراضگی نہیں. ٹھیک ہے, وہ جلدی معاف کر دیتی ہیں, کوئی لمبی لڑائی تو نہیں رکھتی. ہاں, لڑائی ہوتی ہی نہیں ہے. نہیں آپ کی نہیں, ویسے لوگوں کے ساتھ. نہیں, لوگوں سے تو کبھی ہوئے ہی نہیں. توبہ توبہ تو کسی کے ساتھ اور نہیں, کہیں لڑائی ہو تو بھاگ ہی جاتی ہے. اچھا, لڑنے والی نہیں ہے. نا وہ جو ٹپیکل ہوتی ہیں نا, یہ ڈر جاتی ہیں کیا یا ڈٹ جاتی ہیں؟ وہ نواز شریف کا ایک اثر تو ہے ڈٹنے والا. یا آپ نے نہیں دیکھا 2017 کے بعد روک سکو تو روکو. ہاں بہت زیادہ. اچھا یہ بتائیے کبھی آپ کی لڑائی ہوئی ہے مریم صاحبہ سے؟ پوچھیں کب نہیں ہوئی. روز ہوتی ہے, روزانہ کی بنیاد. وہ لڑائی نہیں, میں تو مذاق کے اس موڈ میں بات کر رہا ہوں. کوئی اس طرح کے نہیں ہوا. کبھی یہ ہوا کہ بندہ لیٹ آ جاتا ہے گھر, وہ دروازہ کھولنا پڑ جاتا ہے, وہ ذرا نہیں موڈ آف ہوتا, تانوں پتہ ہی نہیں کس وقت آنا ہے کس وقت جانا ہے. ٹھیک ہے, اس ٹائپ کی لڑائی ہوتی ہے. وہ جب ان کو غصہ ہوتا ہے تو ہم ذرا مونچھیں نیچے کر لیتے ہیں, جب ہمیں ہوتا ہے تو وہ اندر چلی جاتی ہے. کمپرومائز کر ہی لیتے ہیں. اچھا, یہ کئی بس افواہیں آپ کے بارے میں پچھلے میں 25-26 سال سے پڑھ رہا ہوں جی, مختلف جگہ ڈسٹنس ہو گیا, الگ ہو گئے, بڑی نفرتیں ہو گئی درمیان میں, کیپٹن صفدر صاحب ایڈجسٹ نہیں ہو رہے شریف فیملی کے اندر, شریف فیملی نے بھی کہا کہ نکالے ان کو. اس ٹائپ کی اتنی زیادہ میں نے باتیں سنی ہیں آج تک. یہ کمپین پی ٹی آئی نے 2017 میں شروع کی تھی. ٹھیک, اور ایک پراپر کمپین تھی کہ کوئی کہے کہ کیپٹن صفدر کو تہ خانے میں بند کر دیا ہے. میں کہا نواز شریف بلی کو نہ بند کرے تو. کوئی کہے جی وہ ڈسٹنس ہو گیا ہے. تو وہ مجھے خبریں ہوتی تھی. میں کہا یار میرے 3 بچے ہیں, اب میں کیا چوتھا بچہ پیدا کروں تو میں یقین دلانے کے لیے یہ کہ مجھے کیوں ٹارگٹ کر رہے ہو. اور لگے رہتے ہیں لوگ, یہ ہر سیاستدان ہر اس گھر کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ڈسٹرب کیا جائے. مجھے لوگ پوچھتے رہتے ہیں, میں پرواہ نہیں کرتا. میں کہتا یار ایک چیز نہیں ہے تو نہیں ہے, ہے تو ہے, تو اس کو کیا کریں پھر. یہ پی ٹی آئی نے 2017 میں یہ پراپر کمپین لانچ کی تھی. یعنی کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ آپ نے سامان باندھا ہو تو جاتی عمرہ سے نکل گئے ہوں, انہوں نے سامان باندھا ہو تو وہ چلی گئی ہوں کہ جائیں جناب؟ نہیں, ہم سامان باندھ کے جائیں گے کدھر. ایسا ہوا کہ ان کے پاس تو پھر آپشن ہے والد صاحب کے گھر آنے کی. نہیں, کبھی نہیں, وہ نہیں. یہ کوئی پنجابی فلموں والا نہیں ہوا. آپ نے کوئی ذاتی گھر بنایا آج تک ویسے؟ جی, میں نے 2013 میں مانسرا میں شروع کیا تھا, اور اس میں پھر بعد میں نیب پڑ گئی. 5 سال وہ بند رہا. ٹاؤن شپ میں 1 کنال زمین تھی اور آگے ایک پہاڑی ہے, وہ پھر ابھی اس کو میں پھر دوبارہ شروع کیا. جی, یعنی آپ کا گھر کوئی نہیں ہے, اگر کوئی ناراضگی ہو تو جائیں گے کہیں نہیں آپ؟ رہنے کو گھر نہیں, سارا جہاں ہمارا. شاید اسی وجہ سے ناراضگی نہیں ہوتی کہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں جائیں گے کہاں. اچھا, اس کے بعد فوراً صلح کر لیتے ہیں آپ؟ نہیں, میں صلح والا تو نہیں, میں اتنی لمبی وہ نہیں ہمارا. ابھی یہ دیکھیں نا, یہ جو جیل میں ہم اکٹھے تھے, اس کے بعد جو مریم کی کمپین آرگنائز کی, پھر 1-1 لاکھ کے جلسے آپ کو کروا کے دیے, وہ ہاتھ پکڑ کے سیڑھیوں سے اتارنا کہ گر نہ جائے, لاڈلی اپنی ماں کی. مجھے وہ آنسو بھر آتے تھے. میں کہو اس کی امی زندہ ہوتی تو یہ تکلیفیں وہ کیسے دیکھتی ہے اپنی بیٹی کے اوپر. وہ تو سوئی ہوئی کو آواز نہیں دیتی تھی. تو وہ تھوڑا یہ بندہ ٹینس ہوتا رہتا ہے. ہاں, یہ ہوتا ہے. تو آپ کہتے ہیں نا لڑائی جب موٹر وے پہ ہو رہے ہیں, صفدر ذرا جلدی چلو, میں کہا نو,
آپ کے ابو نے لنڈن سے فون کیا 120 سے اوپر نہیں جانا, میں 110 پہ جا رہا ہوں. پیچھے سے پرویز رشید صاحب کہتے ہیں یار سانو نیند آ جاتی ہے تو اتنا آہستہ چلا جائے. میں کہا تسی ڈائیو بچ آ جایا کرو. ان چیزوں پہ تھوڑا ہوتا ہے تو آپ نے لیٹ کر دیا, جلدی نہیں چلاتے. میں کہا حنیف کو بٹھا دیتا ہوں. یہ ہمارا ٹاکرا لگا رہتا ہے ان چیزوں پہ. اور وہ میری بیٹی چھوٹی بیٹھی ہوتی ہے تو ایک دفعہ پرائم منسٹر کا فون آیا کلر کار سے, تو انہوں نے کہا کہاں سے جا رہے ہو؟ اس نے کہا ابو جان جب پاپا گاڑی چلا رہے ہو تو پھر آپ کو پتہ ہے کلر کار بھی 2 گھنٹے میں پہنچتی ہے. اس طرح ایک ماحول ہے. یہ لوگوں نے ایسے ہی میں نے تو کبھی دل پہ نہیں لی جی فلاں میڈیا پہ فلاں انہوں نے کہہ دیا تو ایسے ہو گیا تو ایسے ہو گیا. میں کہا یار اب نانے بن گئے ہیں, دادے بن گئے ہیں, تو اب یہ لوگ مجھے آج 30 سال بعد یہ کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ اور ویسے عجیب سی بات ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ بڑے امیر آدمی ہو گئے ہیں, آپ اتنی بار ظاہر MNA رہے ہیں, پھر آپ چیف منسٹر کے خامد ہیں, پھر آپ میاں نواز شریف صاحب کے داماد ہیں, شریف فیملی کے بھی داماد ہیں, اور وہ ظاہر کھروپتی ایک فیملی ہے, اور اب 4 نسلوں سے امیر فیملی ہے, اور آپ کے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہے, اور وہ جو پیسہ آپ نے کمایا وہ کدھر گیا؟ جاوید بھائی یہ نیب نے بھی مجھ سے سوال کیا تھا, اور JIT نے لکھا یا تو اس کے پاس کچھ نہیں, یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. میں نے کہا ہے تو ثابت کریں. جب نیب میرے لے کے چلی گئی وہاں 4 سال میرا کیس چلتا رہا, انکوائری ہوتی رہی, ریجوائنڈر لکھا 460 صفحے کا. جج صاحب نے کہا جی آپ بتاؤ اس نے کرپشن کب کی ہے؟ انہوں نے کہا جی جب فوج میں تھا. کہا سول کا تو کرپشن ثابت نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کیا آپ فوج کی کرپشن پہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں؟ وہ نیب والوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا پھر ہے کتنی کرپشن؟ انہوں نے کہا جی 3 کروڑ اس کے پاس ہے. میں نے کہا جی جب سے میں MNA 10 سال رہا ہوں 4.5 کروڑ تو میں تنخواہیں لے چکا ہوں, تو 1.5 تو پھر میرے پاس ہے. انہوں نے فائل اٹھا کے باہر پھینکی. اللہ کا فضل ہے آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں, آپ سے ایک دل لگی بھی شروع سے ہے. وہ یاد ہے نا وہ جب ایک پروگرام میں بندہ بھاگ گیا تھا, میں لاہور میں تھا. بات یہ ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے لیے میں AC تھا مال ٹاؤن, میں لندن گیا تو جوتا لے کے آ گیا. وہ بڑے شوقین مزاج تھے پہننے کے. تو انہوں نے کہا یار یہ کتنے کا؟ میں نے کہا جی 110 پاؤنڈ. کہتے ہیں آج کل پاؤنڈ کتنے کا؟ میں کہا 12 روپے کا. کہتے ہیں ذرا اپنی تنخواہ کا اور اس کا کمپیریزن کریں. میں کہا ابو میرا عقل حال کے آپ مجھے نہیں. کہتے یار پوچھنا تو پھر میرا ہے نا کہ اتنا میں پوچھ کے پہنوں. وہ کہتے میرا ایک رشتہ دار تھا, اس کا بیٹا منگلور میں ایکسین بھرتی ہوا, تو اس نے کہا ابو میں آپ کو آج کروانا چاہتا ہوں. اس نے کہا رہنے دو یار میں کمیشن کے پیسوں پہ آج نہیں کرنا چاہتا. کہتے میری وہ تربیت ہے. حالانکہ میرے والد کو انہوں نے رفیق تارڑ صاحب سے پہلے کہا کہ آپ صدر پاکستان کے لیے آئیں, ایک پڑھا لکھا لائبریری. میاں نواز شریف صاحب نے آپ کو میاں نواز شریف صاحب نے آپ کو والد کو آفر کی؟ فون ہوا, وہ لمبی بات ہے, اس کے لیے تو ایک پروگرام چاہیے. رات کو گھنٹی بجی. میں نے کہا مریم اس وقت کون گھنٹیاں 2 بجے بجا رہا ہے؟ اس نے کہا کوئی بڑا ضروری ہے. اس وقت جب موبائل نہیں ہوتا. باہر گئی تو اس نے اٹھایا, اس نے کہا یہ تو بابا ہیں. میں نے کہا کیا بات ہے, خیر ہے گھر میں؟ انہوں نے کہا یہ اس طرح نواز شریف صاحب کا فون آیا. میں نے کہا آپ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں نے انکار کر دیا. پھر لاہور آئے تو میں نے کہا یعنی رفیق تارڑ صاحب سے پہلے 97. ہاں, انہوں نے کہا چھوٹے صوبے سے کریں. انہوں نے کہا چھوٹے صوبے سے تو پھر اسحاق مسرور صاحب ہیں. ٹھیک ہے. اور کہتے نہیں یار صفدر یہ احسان ہوتا ہے, لوگوں کی تنقید ہوتی ہے, برا لگتا ہے. اور جب 12 اکتوبر ہوئی تو 15 اکتوبر کو میرے والد ظفر علی شاہ سے پہلے کیس لے کے سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے. اور سلیمان اکرم راجہ کے والد اکرم راجہ ہمارے وکیل تھے. اس دن مجھے کہا بتاؤ میں ادھر کھڑا اچھا لگتا ہوں یا ایوان صدر میں بیٹھا ہوا اچھا لگتا ہوں؟ میں کہا جی ادھر کھڑے اچھے لگتے ہیں. کہتے ہیں اب میں کیس لڑوں گا مشرف کے خلاف بھی اور پرائم منسٹر حفظ بجا میں. جو ہی ہماری ریٹ گئی تو آرڈر آ گیا کہ چیف ایگزیکٹو کے خلاف کوئی عدالت نہیں سنے گی. ظفر علی شاہ سے پہلے تو میرے والد کا کیس تھا. انہوں نے کہا میں خود آرگو کروں گا. اچھا اب ہم آتے ہیں سر 2017 میں, اور اس وقت آپ کا کلیم یہ ہے کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب جو تھے ان کی وجہ سے, جناب باجوہ صاحب کی وجہ سے, ان سب نے میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ گرائی تھی اور پاناما کیس بنا تھا. یہ واقعی جسٹس ثاقب نثار صاحب, جناب باجوہ صاحب, یہ سارے لوگ ملوث تھے؟ جاوید بھائی اگر مجھے ٹائم دیں میں حقائق سے پردہ اٹھاؤں. شاید نواز شریف صاحب حیا میں ان لوگوں سے پردہ نہیں اٹھاتے, اور میں اس چیز میں یہ قومی مجرم ہے جو جس کردار کا میں نام گنوں گا, میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور میں تو ابھی وقت نہیں, میں آپ کو بتاتا 92 میں اسمبلی کیسے ڈیزالو ہوئی, 97 میں کیا سازش ہوئی, نواز شریف کے اوپر کیوں پرویز مشرف نے ایسے کیا, اور
اب آئے اس دور میں. ٹھیک. اب نواز شریف صاحب آتے ہیں 2008 میں, مشرف ان کو کہتا ہے کہ جی یہ سیٹیں ہیں, ہم آپ کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا میں کسی سیٹ کے بدلے نہیں آنا چاہتا ہوں, جو ووٹ ملے گا میں اس پہ. نہیں ملا بے نظیر صاحب اب مساق جمہوریت میں, ورنہ اس وقت بھی نواز شریف, انہوں نے کہا میں کیسے تمہارے خلاف میں عدالت جاؤں, تمہیں میں مانوں نہ, تم نے آئین توڑا ہوا ہے, میں تمہارا وزیر اعظم بن کے بیٹھ جاؤں. انہوں نے آفر کی میاں نواز شریف کو. میں اس وقت کے DGISI ان کے رشتہ دار تھے, جنرل تاج نام تھا یا کیا تھا. ٹھیک ہے. جنرل شاہد عزیز کی بات تو نہیں کر رہے؟ نہیں, شاہد عزیز تو DGISI نہیں, وہ اور ندیم تاج کی بات کر رہے ہیں. کچھ ایسے ہی نام تھا. تاج. ٹھیک. وہ آئے تھے میاں صاحب کے پاس. میں ریکارڈ کا ایسا بنا رہا ہوں. جی. انہوں نے جدہ میں کہا, انہوں نے کہا نہیں یار بس ٹھیک ہے, الیکشن ہوگا دیکھ لیں گے. نواز شریف کو اقتدار کی کبھی لالچ نہیں رہی, اور اس دفعہ بھی نہیں ہوئی ان کو لالچ. بات یہ ہوئی کہ یہ 2008 میں آئے, لیڈر آف دا اپوزیشن بن گئے, جو بھی ہوا, بے نظیر صاحبہ شہید ہوگی, یوسف رضا گیلانی چلے گئے, نواز شریف صاحب کو انہوں نے سیاست سے باہر رکھنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے جی. اور یوسف رضا گیلانی صاحب فارغ ہوئے, پرویز اشرف صاحب آ گئے, پھر الیکشن ہوا, پھر نواز شریف صاحب 2013 آ گیا. اب مجھے یہ بتائیں 2013 میں نواز شریف صاحب کا ادھر الیکشن ہوتا ہے اور ادھر ہی 7 کنٹینر لگ جاتا ہے. جنرل ظہیر الاسلام صاحب سے پوچھے اور شیخ الاسلام صاحب سے پوچھے کہ بھائی اب یہ حکومت بنی ہے, چائنا کا پریزیڈنٹ آ رہا ہے, آپ نے کنٹینر لگا دیا اور ساتھ ہی پبلک اسکول ہے. پشاور کا واقعہ ہو گیا. یہ کیا سازش تھی نواز شریف کے خلاف؟ سازش کی وہاں سے کڑیاں جڑ گئی تھیں, اور ظہیر الاسلام اور جنرل پاشا نے یہ پلاننگ کی ہوئی تھی. اور یہ لاہور پہ جو مینار پاکستان پہ ایک مصنوعی جلسہ کروایا گیا تھا عمران خان کا, وہاں سے یہ سوچ رہے تھے کہ پنجاب کے اندر ایک لیڈر پیدا کرو. نواز شریف اب یہ نہیں دیکھ رہے نواز شریف کی خدمات کیا ہیں. پاکستان سے دشمنی کر لو, جمہوریت سے کر لو, مگر نواز شریف کے بغض میں کام کرو. 2013 آ گیا. 2013 کا دھرنا ہوا, ملک کو نقصان ہوا, چائنا کا وزیر اعظم وقت پہ نہ آیا, سی پیک نہ بن سکا, بجلی کے بحرانوں پہ قابو جس طرح پانا تھا لیٹ ہو گیا, ڈالر 105 پہ روکا ہوا ہے, پھر ملک کو نئے سرے سے چلایا. ٹھیک. اب جنرل چلے جاتے ہیں اور پیچھے باری آ جاتی ہے جی, 4 جنرلز کے نام آتے ہیں, اس میں کور کمانڈر ملتان ہیں, چوتھے نمبر پہ یہ ہیں جنرل باجوہ صاحب ہیں. باجوہ صاحب ہیں. باجوہ صاحب نے یہ کیا, اپنے سسر کو ڈالا, جنرل صلاح الدین ترمذی کو ڈالا, عرفان صدیقی صاحب کو ڈالا, فؤاد حسن فؤاد کو ڈالا, اور اسحاق ڈار صاحب کو ڈالا. تسی مینوں گھروں کٹواؤ گے یا انوشا کو کٹواؤ گے؟ انوشا کا کیا تعلق ہے اسحاق ڈار صاحب؟ نہیں, وہ پوری ٹیم تھی نا اس وقت, وہ منسٹر تھی نا IT کی, وہ بھی اس کے حق میں تھی. اور میرا خیال ہے اسحاق ڈار صاحب, میں یہ 4 کرداروں کی بات کرتا ہوں. ٹھیک. ڈار صاحب کو سائڈ پہ کر لیں. ٹھیک, ذرا کر ہی لیں. ٹھیک. وقت کا تقاضا ہے, آپ سمجھتے تو ساری باتیں مجھ سے گلوانا چاہتے. بات آگے بڑھی. اب شہباز شریف صاحب کو نہیں پتا کہ کون چیف آف آرمی اسٹاف بن رہا ہے. یہ میں پرائم منسٹر شہباز شریف کی قسم کھاتا ہوں. ٹھیک. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جنرل اعجاز امجد جو باجوہ کے سسر ہیں, جب وہ چیف بن جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میاں صاحب جے تاڑی تے جاوید دی آپس میں نہ بنی نا, میں تاڑے کمر دی نہ بنی نا, تو میں تاڑے نال کھلواں گا, یہ نال نہیں کھلواں گا. اور یار یہ بات کرنے کی کیا بات تھی. یہ ہو گیا. بیچ میں چونکہ میں 8 مہینے جنرل باجوہ سے پڑھا ہوں, انفینٹری اسکول میں میرے انسٹرکٹر تھے, یہ کیپٹن تھے, میں 2nd لیفٹیننٹ تھا. میں نے کہا تھا امی یہ بڑے امپلسو کیریکٹر ہے, اب آپ کی مرضی ہے, تو بچے کون ہونا چاہیے؟ میں نے کہا میں نے تعریف سنی ہوئی ہے, کور کمانڈر ہے ایک ملتان کا, مجھے اور نہیں پتا. مجھے یہ پتا ہے کہ صبح دفتر جاتے وقت وہ اپنی ماں کے پاؤں چوم کے جاتا ہے, تو جو ماں کے پاؤں چومے وہ بڑا حیادار ہوتا ہے عام لوگوں کے لیے. اینی ہاؤ یہ ہو گیا فیصلہ. یہ ملتان کے کور کمانڈر کون تھے؟ ندیم تاج. ندیم جنرل. ٹھیک ہے. ایک رمدے تھے, ندیم تاج تھے, ایک اور تھے, تو یہ بیچ میں. ٹھیک. چوتھے نمبر سے اٹھا کے کر دی. جب یہ
ہوا تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا امی میں تو سامان باندھ لیا ہے, آپ کا بھی وقت تھوڑا ہی ہے. کہتی ہے نا اس طرح کی گل کریا کر تو. وہی بات ہوئی بیگم کلثوم صاحبہ کی. ہاں تو ایسا کرتے ہیں جیسے نہ آخیا کر اس طرح کی گلاں کسی وقت لے لینے. میں کہا امی میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں, میاں محمد باقر صاحب فرماتے ہیں اصلاں نال جے نیکی کریے تے نسلاں تک نہ بھول دے, بریاں نال جے نیکی کریے تے الٹیاں چالاں چلتے. وہی بات ہوئی اگست میں سامان باندھنا پڑ گیا. میں کہتی تو اس وقت کیا سی, میں کہ مجھے پتہ تھا اس کا سسر ہے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ, یہ وہ اس کا سسر تھا جو جنرل اسلم بے کے جہاز میں یہ آگے, ورنہ تو یہ بھی ساتھ ہی جانا تھا. اس نے مزے دیکھے ہوئے ضیاء الحق کے, یہ چاہتا ہے کہ اب میرا داماد ہو تو وہی کام ہو. میں نے کہا یہ مارشل لا کی طرف لے جائے گا ملک. ہم آؤٹ ہو گئے. وہ بیچ میں ٹویٹ ریجیکٹیڈ, تو یہ سارا کوئی. اب ان کو پتہ تھا کہ نواز شریف صاحب نے جنرل رحیل شریف کو ایکسٹینشن نہیں دی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جنرل جاوید قمر باجوہ کو یہ ایکسٹینشن دے. اس کے لیے انہوں نے راہ ہموار کر لی. میں باوضو بیٹھا ہوں. جنرل رحیل شریف نے کہا ایک دفعہ آئے رات کو کہ جی مشرف, انہوں نے کہا مشرف جانے تو قانون پاکستان جانے, آئین پاکستان. میاں صاحب نے کہا ہاں میں یہ گواہی سے بات کر رہا ہوں. انہوں نے اس پہ نہیں مانا تھا. وہ پھر چلے گئے. 3 جرنلز تھے, پتہ نہیں ساتھ 2 کون تھے. اب انہوں نے دیکھا یار اس کو ایکسٹینشن نہیں دی اور یہ ہمیں بھی نہیں دے گا. حالانکہ بعد اسکول آف تھاٹ جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے جی رحیل شریف کو 1 سال کی دے دے, اس کے بعد رضوان آ جائے گا اور اس طرح ہو جائے گا. انہوں نے کہا نہیں, جو قاعدہ ہے قانون ہے اس کے مطابق ہی چلیں گے. کہ جی پاناما ختم. انہوں نے کہا میں پاناما میں جو مرضی ہو جائے میں اصول نہیں توڑوں گا. نہیں دیا. اب باجوہ کو پتہ تھا کہ جی مجھے تو ایکسٹینشن نہیں ہوگی. انہوں نے ایک پروگرام بنایا. پروگرام یہ تھا کہ نواز شریف کو ہٹاؤ. عمران سے انہوں نے گٹھ جوڑ کی اور اسی وقت یہ معاملے طے ہو گئے تھے. اور انہوں نے الیکشن 2018 چوری کیا. 2017 میں نواز شریف صاحب کو چلتی گورنمنٹ کو فارغ کیا. ڈالر 105 پہ تھا اور سی پیک بن رہا تھا. اور انہوں نے ثاقب نثار کو آگے کیا. کھوسا سے خط لکھوا دیا. عمران سے کھوسا کی ملاقات ہو گئی, خط آ گیا. پاناما پہ بات ہو گئی. ہم نے کہا جی پاناما پہ آپ کیوں بات کرتے ہیں, کیوں عدالت جاتے ہیں آپ؟ وزیر اعظم ہیں, کہیں جی قوم کے آگے رکھ چھوڑتے ہیں, پارلیمنٹ میں بات کر چھوڑتے ہیں. اگلے الیکشن میں اگر ہم پاناما میں ہمارا جرم ہے تو لوگ ووٹس نہیں دیں گے. نواز شریف صاحب نے کہا میرا تو ہاتھ صاف ہیں. اور میں کہا جی اس ملک میں جسم منیر نے بھی ایک غلط فیصلہ دیا, ملک 2 لخت ہو گیا تھا. انہوں نے کہا میں اللہ کے حضور بالکل سچا ہوں. پاناما میں سزا ہو گئی. واٹس ایپ پہ JIT بنی اور جنرل باجوہ اتنی جلدی میں تھا کہ نواز شریف کو بھیجو تاکہ دوسرا کوئی الیکشن کریں, کوئی معاملات کریں, کوئی شاید خاقان عباسی کو بھی انگیج کر لیا تھا. انگیج کر لیا کیا مطلب؟ میں شاید بھائی ادھر بیٹھے نا, کیوں سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلایا تھا؟ تمہیں تو چاہیے تھا تم بات کرتے نواز شریف صاحب, میں نہیں بلاتا ہوں سیکیورٹی کونسل کا اجلاس, بات ختم ہوگی نا. میں کہتا ہوں فرض کیا مجھے وہ کہتے کہ جی تمہیں وزیر اعظم بناتے. اس وقت میں MNA تھا, میں پہلا کام کرتا جنرل باجوہ کو فارغ کرتا, لگائے مارشل لا لگاتا ہے. ان کو چاہیے تھا کہ بھائی آپ ہی ریزائن کریں, سازش ہے نا. میاں صاحب نے کہا تھا ویسے شاید خاقان عباسی کو کبھی نہیں کہا, کچھ بھی نہیں, نہ انہوں نے نہیں کہا. وہ چپ ہو کے چلے گئے. ان کا کام تھا نا, مجھے کہتے تو میں ان کو کر کے دکھاتا. اور انہوں نے پاناما کا کیس بنا دیا, پاناما میں بیٹی کو بھی ڈال دیا. چلو ہم تو آئی اس کام کے لیے ہیں. وہ مجھے سب نے کہا, میں نے کہا ابھی میں ایک پروگرام سے اٹھ کے آیا, انہوں نے کہا جی یہ مقدمے, میں کہا یہ جہیز میں مجھے مقدمے ہی ملے. جنرل صاحب کے بیٹھے تھے, مذاق کر رہا تھا. اصل میں مذاق بہت کرتا ہوں تو لوگ اس کو سیریس لے لیتے. اب 2017 میں سازش ہی ہوئی. ثاقب نثار ایک سائٹ پہ ہوا, کھوسا آصف سعید کھوسا, اعجاز الاحسن اور عظمت سعید کی. ایک بات آپ کو بتاؤں, شیخ عظمت جو تھا نا, اس کی ایک رشتہ دار کی پروموشن تھی, لڑکی تھی, کوئی گریڈ 20 سے 21 ہونا تھا. اس نے پیغام دیا, فواد صاحب اس وقت تھے پرنسپل سیکرٹری, اس کی پروموشن, ہم تو پروموشن بورڈ میں تھے, پروموشن بورڈ میں نہیں ہونے دی کہ نالائق ترین تھی. اس نے کہا ان کو کہہ دو جیلوں میں گرمی بہت ہے,
یہ دیکھو ایک جج اپنی رشتہ دار کی سفارش کرتا اور اس کے بعد حکومت پلٹا کے رکھ دیتے. بلائیں زندہ ہے عظمت. اس لڑکی کا بھی فواد صاحب کو پتہ ہوگا کس کی سفارش کی تھی. ان بنیادوں پر نواز شریف صاحب کو لے کے آئے, JIT بن گئی. او بھائی JIT کا مقصد یہ تھا پاناما, تو تم اقامہ لے کے آگے جی آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. اور اعجاز افضل کو پتہ کیا کیا؟ اعجاز افضل کو کہا یہ کیس ہے, یہ لکھا ہے جس طرح JIT کے والیوم 1 2 3 اس پہ تم سائن کرو. اس نے کہا میں نہیں کرتا ہوں, میں پڑھوں گا. ساتھ ہی ایک FIR اور اقبالی بیان دے دیا. میں آپ کو کبھی دوں گا اقبالی بیان قاتل کا, وہ سنائے گا کہ اعجاز افضل کے بھائی نے پیسے دے کے فلاں بندے کو مروایا ہے, اور وہ قاتل جیل میں جاتا ہے, اس کو بھی اعجاز افضل اینڈ کمپنی مروا دیتی ہے جیل میں. فیض حمید نے کہا اعجاز افضل ورنہ یہ کیس اوپن کریں گے تمہارے بھائی کے خلاف. اس نے ادھر ہی دستخط کر کے یہاں نواز شریف کو فارغ کر دیا. تو یہ جنرل فیض حمید صاحب نے فیصلے کروائے سر؟ یہ فیض حمید اور باجوہ کی گاٹھ چھوڑ تھی. انہوں نے ثاقب کو کہا تمہیں ہم ایکسٹینشن دیں گے, نیچے ججوں کو کہا تمہیں لائن چیف جسٹس بنائیں گے, بڑے کام کیے. مجھے یہ بتائیں اعجاز افضل کو 2 دن کے لیے ہیلی کاپٹر فوج نے کیوں دیا تھا؟ یہ مانسرا جا رہا تھا, واپس آ رہا تھا. یہ اتنا بتا دیں. ایک جج سپریم کورٹ کا اس کو ایتھرائز نہیں ہے ہیلی کاپٹر. 2 دفعہ وہ مانسرا گیا اس ہیلی کاپٹر میں, جائیں اور واپس آئیں, کوئی فوت ہو گیا واپس آئیں. یہ ایک مذاق تھا. فیصلہ کریں جلدی. ہاں, ریاست کے ساتھ مذاق ہوا نا. ساتھ ہی اس کو FIR دکھائی ہوئی تھی بھائی کی, اور یہ فیصلہ ہو گیا. نواز شریف صاحب پہ JIT بن گئی. اس کے بعد ادھر چاچا بشیر کی عدالت میں, جج بشیر کی عدالت میں آ گئے. وہ سارے چاچا کہتے تھے, منہ پہ چاچے چڑھے, لگتے بھی چاچا ہی تھے وہ. کوئی تا یاد ایکسٹینشن لی ہوئی, اس نے سزائیں دے دی. ہمیں 10 سال نئے, 7 سال جیل. میں پہلے اڈیالہ چلا گیا, پیچھے وہ آ گئے, اور یہ ملک کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی. اور 2018 کا الیکشن انہوں نے چوری کیا, فیض حمید نے کیا, باجوہ نے کیا. اس کے بعد عمران خان کو لے آئے. عمران خان سے مقصد جو ایکسٹینشن تھا آپ کا خیال ہے وہ میں جیل میں تھا جب ہم ہار گئے, تو میں نے کہا جی یا ایکسٹینشن ہوگی تو یا مارشل لا لگائے گا. میرے ساتھ ایک جج تھے خرم, میں نے ان کو صبح ہی کہہ دیا, میں کہا باجوہ ایکسٹینشن لے گا یا ہم دونوں ایک ہی سیل میں تھے, باقی علیحدہ علیحدہ تھے. کہتے آپ کیسے کہتے ہیں؟ میں کہا بھائی یہ سارا ڈرامہ ہی اسی لیے ہوا ایکسٹینشن کے لیے. وہی بات ہوئی, ایکسٹینشن لے لی. پھر انہوں نے فیض حمید کو یہ کہا کہ ایکسٹینشن کے بعد آپ چیف ہوں گے, آپ الیکشن کروائیں گے, آپ الیکشن میں عمران خان کو دوبارہ دھاندلی کر کے لائیں گے, آپ کو بھی 3 سال کی ایکسٹینشن ہو جائے گی, 6 سال ایک, 6 سال دوسرا, اور عمران خان 2 دفعہ. تو پھر پاکستان کا ریلوے کا لوہی بیچ کے چلنا تھا, باقی تو حالات خراب تھے. آپ کا خیال ہے سیٹلمنٹ ہوئی تھی جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے درمیان؟ بالکل. 6 سال میں 6 سال نہیں, رات کو جنرل فیض حمید کا سسر بریگیڈیئر فاروق اور باجوہ کا سسر, یہ 7 رات کو اکٹھے بیٹھتے تھے. مغرب کے بعد بیٹھتے ہیں بڑے لوگ نا, کوکو کولے کی بوتلیں, پیپسی کی, 7 اپ کی, فینٹا کی, کھانا ہوتا ہے, اور برف نوکر لے کے آتے ہیں. اس کے بعد وہ بنی مونگ پھلی آ جاتی ہے, کبھی ابلا ہوا گوشت آ جاتا ہے, کبھی بھنڈی آ جاتی. لذیذ کھانوں کے ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ پھر ڈسکس کرتے تھے. اب قمر ہوگا, پھر فیض ہوگا, پھر یہ ہوگا, اور پھر وہ ہوگا, اور یہ نہیں سوچا کہ پاکستان کہاں ہوگا. جب نواز شریف نے حکومت چھوڑی 105, آج 270 کا ڈالر. اچھا یہاں پہ ایک سوال ہے, مشکل سوال کریں آج, میں مشکل کرتا ہوں, مشکل کریں. اچھا یہ کہ آپ ہمیشہ جسٹس ثاقب نثار کے اوپر الزام لگاتے ہیں, جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کے اوپر الزام لگاتے ہیں, جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے اوپر الزام لگاتے ہیں. کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ لیکن میں نے بریک لینی ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ ملاحظہ کریں گے کہ 2017 میں ہوتا کیا رہا, جسٹس ثاقب نثار کا کیا کردار تھا, جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید صاحب کا کیا کردار تھا. دیکھیں کیپٹن صفدر صاحب 2017 کا جو چیپٹر ہے اس کو کیسے کھولتے ہیں.